بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممتاز وائس کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بٹے۔ عصر کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈھلنے کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اسی اثناء میں ان کی نظر ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر پڑی جو اپنی ایک لونڈی کے ساتھ شکار پر نکلی ہوئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنین اس چیز سے بے خبر کہ پیچھے سے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا دل اس کی حلق میں اترتا ہے، شہزادی کی ایک ہاتھ کو پنجے سے ضرب دے چکا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنی ترکش سے تیر سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پہ ایسے مارے کہ وہ ڈھیر ہو۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہو کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ضرور کسی فوج کا جنگجو یا سپہ سالار ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمردھی ہے اور میں جے پور ریاست کے والی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی فوج میں اعلیٰ عہدہ دوں گی اگر تم اس کو مناسب سمجھو تو۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں، بتاؤ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہندوستان کے بڑے کی حلق خشک ہو جاتا۔ سلطان نے مختصر بتایا اور اپنی شناخت ظاہر نہ اور فرمایا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی۔ چلیے محترم، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی آئیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں ہی ہمیں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص لعنت اور خوف سے پاک ہے۔ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار نمائے، اندھیرے میں مزید سفر کرنا دشوار، تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ ہندو شہزادی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اس بیش قیمت مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور ان مانی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ اوڑھ لے۔ شہزادی نے بنا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں بچھائے لیٹ گئی۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جم ہوئی۔ سلطان نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، یہ تو لٹیرے نے اور گوشت کھانے والی قوم ہے، یہ تو گائے بھینس بکری پرندے سب مار کر کھا جاتے ہیں،
یہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے بھی کھا جائیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سے پاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے بچا۔ شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو سلطان آج کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ سلطان بیٹھے بیٹھے اچانک اپنا خنجر نکالتے تھے اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ دیتے۔ یہ سارا ماجرا شہزادی دیکھ رہی تھی۔ یہ جوان بن مجھ سے گفتگو میں مجھ سے بے تکلف کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ اسی سوچ و وچار میں شہزادی کو نیند آ گئی اور رات گزر گئی۔ صبح ہونے کے قریب سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کی سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے۔ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے اپنے بھولے ہوئے ساتھی کی نشاندہی۔ بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے تک پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آئے۔ سلطان نے کہا یہ گاؤں کے آثار نظر آئے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا گاؤں معلوم پڑتا ہے؟ شہزادی کہنے لگی ہاں، دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے سربراہ کو بلوا بھیجا اور کہا کہ آپ نے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہو۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک میوہ۔ جب شہزادی کو یقین ہو گیا کہ یہ گاؤں ان کی ریاست کا ہی ہے تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اس پر وہ حیرت سے اس سپاہی کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تو اپنے خنجر سے اپنے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں داتی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ اپنے زخم کو رات بھر اس لیے کریدتا رہا کہ کہیں آپ کا اس میرے ایمان کو زد نہ پہنچا دے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی میری خلوت کے لیے تو لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ سلطان کہنے لگا شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم کا یہ داغ تو دھل جائے گا لیکن میری روح پر اس گناہ کا اگر داغ لگ جاتا تو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کے لیے بےقرار۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنا منہ میری لپیٹا، کندھے پر تیر کمان لٹکائی، ترکش گھوڑے کی سپاٹ کے ساتھ لٹکایا اور گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی اور میں غزنوی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایری لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔
اسلامی سلطنت کے حکمران سلمان بادشاہ کامل ایمان والے، آج ان کے نقش قدم ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو آگے شیئر بھی کروا دیں۔ جزاک اللہ۔